بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور گھبرا کر کہنے لگا کہ میرے مرغے نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، آپ مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب یہی اللہ کا حکم ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک امتی کا ہے۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی فرمائش کر دی کہ وہ فرمائش پوری تو ہو گئی، لیکن اس شخص کو اپنی جان کی قیمت دینا پڑی۔ اس سبق امیز واقعے کو پورا سنیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی اپنے چھوٹے نقصان پر دکھ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا شکر بجا لائیں گے جس نے آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ ویڈیو پر آنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ سے براہ راست کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ آپ کا لقب۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ایک امتی ایک دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ مجھے جانوروں کی باتیں سمجھ آ جائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، تم اس میں مداخلت نہ کرو۔ لیکن وہ شخص بضد رہا اور بہت زیادہ اصرار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس کے حق میں دعا فرما دی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب اسے جانوروں کی باتیں سنائی بھی دیں گی اور سمجھ بھی آئیں گی۔ ایک رات وہ شخص معمول کے مطابق اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا پھینکا جسے کھانے کے لیے اس کا مرغا اور کتا لپک پڑے، اور دونوں وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانے کے لیے جھگڑا کرنے لگے۔ جس پر مرغے نے کتے سے کہا یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس سے تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، یہ ٹکڑا تم مجھے کھا لینے دو، کل کو ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا تو پھر تم جتنا مرضی کھا لینا۔ پاس بیٹھا مالک ساری باتیں سن رہا تھا، وہ گھبرا گیا اور صبح ہوتے ہی بیل کو فروخت کرایا۔ کچھ دنوں بعد اسے اطلاع ملی کہ اس کا بیل فروخت کے فوراً بعد مر گیا تھا، جس پر وہ شخص بہت خوش ہوا کہ اس نے بیل کے مرنے سے پہلے اس کی قیمت لے لی اور نقصان سے بچ گیا۔ دوستو، اب کچھ دنوں بعد پھر ایسا ہی ماحول بنا اور مالک نے پھر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھینکا، پھر سے کتا اور مرغا لپکے، اور اب کی بار مرغے نے مالک کے گھوڑے کے مر جانے کی اطلاع کتے کو دی۔ اس شخص نے ساری بات سن لی اور بیل کی طرح گھوڑے کو بھی فروخت کرایا، اور واقعی ہی بیل کی طرح گھوڑا بھی کچھ دنوں بعد مر گیا۔ اب وہ شخص خوشی سے ناچتا پھرتا تھا کہ وہ ہونے والے نقصان سے بچ بھی جاتا ہے اور جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک رات پھر اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اب کی بار کتا بولا کہ ہمارا مالک تو مرنے سے پہلے ہی بیل اور گھوڑا فروخت کرایا ہے، جس پر مرغا بولا کہ اب بہت جلد مالک خود مرنے والا ہے اور اس کی آخری رسومات پر جو کھانا پکے گا تم بھی اس میں سے کھا لینا۔ جب اس شخص نے ان دونوں کی یہ بات سنی تو بہت گھبرا گیا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس سے پہلے بیل اور گھوڑا دونوں مر چکے تھے۔ وہ شخص شدید خوف میں اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ روتے روتے فریاد کرنے لگا، بیل اور گھوڑے کا واقعہ بھی سنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے حق میں دعا کر دیں کہ ایسا نہ ہو۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ اللہ کے راز ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے تم پر مصیبت بھیجی تھی جو تمہارے بیل کی موت کی صورت میں ٹل جانی تھی، لیکن تم نے بیل بیچ دیا۔ پھر وہ مصیبت تمہارے گھوڑے کی موت کی صورت میں ٹل جانی تھی اور تم نے محفوظ رہنا تھا، لیکن تم نے وہ گھوڑا بھی بیچ دیا، اور اب یہی اللہ کا حکم ہے جو تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ کچھ وقت کے بعد وہ شخص بھی انتقال کر گیا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔